السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا وہ ایک ڈپریشن کی دوائی ہے، اور یہ زیادہ تر خواتین کے اندر دیکھا جاتا ہے ایسا بیہیویئر، ایسا ڈپریشن یا ایسی پریشانی۔ تو جس دوائی کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے سیپیا۔ سیپیا کی پیشنٹ عموماً خاتون ہوا کرتی ہیں، فیمیلز ہوتی ہیں۔ ایسی خاتون جو بہت پیار کرنے والی، اس کو اپنے گھر، خاوند اور اپنے دوسرے رشتہ داروں کا بہت خیال ہوتا ہے، اور ان سے بہت پیار اور لگاؤ سے رہتی ہے، انہی کے کام کرتی رہے گی اور اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈھال لیتی ہے جس طرح نئے گھر کا جو ہے ماحول ہوتا ہے۔ اپنی فیملی کو لے کر بہت محتاط ہوتی ہے، ان کی دیکھ بھال، کھانا پینا اور تمام ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ شادی سے پہلے اسی خاتون کو کافی فریڈم پسند ہے، گھومنا پھرنا، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتی، اپنے کام خود کرنا پسند کرتی ہے۔ اس کی تکلیف تب شروع ہوتی ہے جب یہ دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، یعنی کہ ایسی لڑکی جس کی شادی ہو گئی ہے، نئے گھر میں چلی گئی، اور اس کو وہاں پر اس ماحول کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑتا ہے۔ تب آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کی پریشانی جو ہے وہ یا تکلیف جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف رکھتی ہے گھر کے کاموں میں، سارا دن گھر کا کام کرتے رہے۔ لیکن انسان ہے، کبھی نہ کبھی تو انسان تھکتا ہے۔ ہر انسان کا ایک وقت آتا ہے کہ وہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہاں سے ہی سیپیا کا ڈپریشن شروع ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب انسان خوش ہوتا ہے تو کام زیادہ کرتا ہے، لیکن ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ انسان تھک جاتا ہے۔ وہ پیشنٹ جو ہے وہ تھک جائے گی خاتون، اور گھر کا کام کر کے ایک ایسا سٹیج آئے گا کہ انہی لوگوں سے جن سے وہ بہت زیادہ لگاؤ رکھتی تھی، اس میں اس کا خامند ہو سکتا ہے یا اس کے دوسرے گھر والے ہو سکتے ہیں، وہ اس حد تک نفرت اس کے ذہن میں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ان سے دور ہو جاتی ہے، شدید نفرت پائی جاتی ہے ان سے۔ اور یہ کیوں پائی جاتی ہے؟ اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جن سے میں پیار کرتی تھی، ان کو میرے احساسات کا خیال ہی نہیں ہے، میرے بارے میں سوچتے نہیں، میں صبح سے لے کر شام تک کام کرتی رہتی ہوں ان کے لیے، لیکن ایک دفعہ بھی انہوں نے کسی نے میری نہ کام کو سراہا، نہ ہی مجھے اس طرح کے حقوق ملے۔ تو ایک وہ مشین کی طرح سارا دن کام کرتی رہے گی، اور گھر آ کر شام کو تھک ہار کے سو جاتی ہے۔ ایسی ہی ہوتی ہے سیپیا کی پیشنٹ، اپنی ہی فیملی سے اجنبی ہو جاتی ہے۔ یہ ایسی سٹیج ہو جاتی ہے، بالکل ناتا توڑ دیتی ہے، نفرت کرنے لگ جاتی ہے، اور وہ بھی شدید نفرت، اور یہی اس کے ڈپریشن کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سیپیا کا ڈپریشن عام ڈپریشن سے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اپنے ہی فیملی ممبر سے، گھر والوں سے بہت زیادہ چڑچڑا پن پایا جاتا ہے، بہت زیادہ چڑچڑا ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ اس کو انہی لوگوں سے جن سے بات کرنا پسند ہوتا تھا، اب وہ ان سے بات نہیں کرتی۔ اگر ایسی کسی جگہ پہ محفل میں وہاں پر اس کے گھر والے موجود ہوں گے تو وہاں پر وہ چپ چاپ بیٹھی رہے گی، بات نہیں کرے گی، کیونکہ اسے بات کرنا پسند نہیں ہے اب۔ انہی لوگوں کے لیے اس نے اپنی زندگی خراب کر لی، اپنے آپ کو صبح سے لے کے شام تک کاموں میں رکھا، لیکن اس کو کوئی آؤٹ پٹ ملا ہی نہیں اس چیز کا۔ اور وہ اب بات کرنا بھی نہیں چاہتی،
اور اسے اب دنیا میں وہ لوگ چاہیے بھی نہیں کہ ایسے لوگوں سے وہ بات کرے اور ان کے لیے اپنا وقت ضائع کرے یا ان کے لیے کام کرے۔ اور جیسا میں نے بتایا، اس کی پرابلم تب بھی شروع ہوتی ہے جب یہ پیشنٹ تھک جاتا ہے، اس کی پیشنس جواب دے جاتی ہے، اور تبھی یہ ان سب لوگوں سے، اپنے خاوند سے اور اپنے رشتہ داروں سے بالکل اجنبی ہو جاتی ہے۔ اس کو اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے اس چیز سے، یا اتنا شدید ڈپریشن ہوتا ہے کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا کہ وہی لوگ جو زندگی میں اس کے اتنے قریب تھے یا ان کو یہ چاہتی تھی، چاہے وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا کسی بھی حالت میں ہیں، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ ڈیڈ ہارٹ فیلنگ، دل بالکل ہی مردہ ہو جاتا ہے، اور اس کو ذرا بھی نہیں فرق پڑے گا کہ ان لوگوں کے ہونے یا نہ ہونے سے اس کو کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، وہ ان سے بالکل اجنبی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ہی پھر ایسی خاتون کے ساتھ اس کے میاں کا تعلق جو ہے وہ ایک بالکل فزیکل تعلق جو ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایسی خاتون جو سارا دن کام کرتی رہتی ہے، اس کا اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ان دونوں کے میاں بیوی کے بیچ میں کوئی تعلق ہوتا بھی ہے تو بالکل ہی ایسا کہ اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہے۔ اس کو جب پیشنٹ کو خواب بھی آتے ہیں تو ریپ کے، فورس کے، اس طرح کے خواب آتے ہیں جو خاتون ہیں، یعنی کہ اتنی وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ اٹس لائک اے ایموشنل ریپ۔ جب اس کا میاں اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو نہ ہاں کہتی ہے نہ کہتی ہے۔ اگر اس چیز میں انوالو ہو بھی جاتی ہے تو اٹس لائک اے مشین ریلیشن شپ، اس میں کوئی ایموشنز نہیں ہوتے، اور یہی چیز اس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اور اپنے ہمسایوں سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل الگ ہو کے دور ہو جاتی ہے۔ تو اس کو یہ میاں بیوی کا جو ریلیشن ہے وہ فورسفل لگتا ہے، اسے لگتا ہے کہ اسے فورس کیا جا رہا ہے، اس کا دل نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی وہ اس کام کے اندر انوالو ہو جاتی ہے، صرف اس لیے کہ شاید اس کا ریلیشن قائم رہے، شاید اس کا میاں اس کے ساتھ ٹھیک رہے۔ وہ اپنے آپ پر ان چیزوں کو فورسلی اپنے آپ کو اس چیز کے اندر فزیکل ریلیشن میں بھی انوالو رکھتی ہے، لیکن یہ چیزیں اس کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس کے اندر کوئی ایموشنز نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ڈپریشن کی ایسی سٹیج ہے کہ اس کو کافی نارمل نہیں لینا چاہیے۔ اتنا زیادہ میں نے بتایا کہ فرق ہو جاتا ہے، اس کو یہ فرق پڑتا ہی نہیں کسی کا، اتنی زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ وہی لوگ جن سے اس کا اچھا تعلق تھا، اس کا ہسبینڈ ہے، اس کے ریلیٹیوز ہیں، فیملی ہیں، نیبرز ہیں، ان سے اجنبی ہو جاتا ہے پیشنٹ۔ تو اس کے اندر اگر سی پی آر استعمال کی جائے تو کافی پیشنٹ کو اس چیز سے فرق پڑتا ہے، اور آپ کو یہ بیسکلی ایک خاتون کے لیے، فیمیلز کے لیے ایک ریمیڈی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس دوائی کے بارے میں کچھ تھوڑے پوائنٹس میں نے بتا دیے ہیں، اور آپ کو امید ہے کہ سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو پر بھی اسی کے بارے میں بات کروں گا، اور اگلی ویڈیو میں دوبارہ پھر ملاقات ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں نیچے پوچھ لیجیے گا۔ تو اگلی ویڈیو کے اندر دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔